إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأقضيت أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمع، دینی مند بھائیو دوستو، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ان کے درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، حق و باطل سے نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چاٹ کر نمایاں کیا. سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں اس مبارک مہینے سے ملاقات کرا دی. اس مبارک مہینے کا انتظار شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس مہینے کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرما دیا ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جن رحمتوں کا نزول ہونا ہے ان رحمتوں کے مستحق بن جائیں اور
اللہ رب العالمین سے اپنے غلطیوں کی معافی طلب کر لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مہینے کی شروعات جمعہ کے دن سے ہوئی، جو ہفتے کی عید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن سے اس کی شروعات کی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر ویسے ہی فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور طاقت ہونے کے بعد بیت اللہ کا حج کرنا۔ قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روزے کی اہمیت و فضیلت کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حمام بن ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 وقت کی نماز، اس کے علاوہ اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو اپنی مرضی سے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر روزہ کتنا فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کا روزہ تم پر اللہ نے فرض کیا، اس کے علاوہ اگر تم نفل رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، زکوٰۃ کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کس طرح سے مجھ پر فرض کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرع اسلام کی باتیں انہیں بتلا دی۔ اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، جتنی چیزوں کو آپ نے میرے سامنے بیان کیا ہے، میں اس میں سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ صحابی جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے، اگر یہ اپنے بات میں سچا نکلا تو مراد کو پالے گا، یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزہ ہم سب پر فرض ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے اور رمضان کا معنی کیا ہے۔ لغت کی کتاب والے لکھتے ہیں کہ رمضان رمز سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلانا، ختم کرنا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ احرقت الرمضاء قدمئی، سورج کی گرمی اور سورج کی تمازت نے اس کے دونوں پاؤں جلا دیے۔ پتہ ہی چلا کہ رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا، ختم کرنا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ رمضان میں روزہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، اور روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ آتا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ آپ کسی سے بات چیت چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کو بھی صوم کہیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو کہا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں پریشانی بڑھی کہ قوم کے لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اگر لوگ اس طرح کی بات تم سے پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھ لیا ہے، یعنی آج میں بات نہیں کروں گی کسی بھی انسان سے۔ پتہ یہ چلا کہ صوم کا معنی رک جانا، ویسے فرض صائم،
घोड़ा तेज रफ्तार चल रहा है, चलते चलते जाकर आगे रुक गया तो उसको कहा जाता है फर्सुन साइम कि रुका हुआ घोड़ा। वैसे ही ये रोजा हर उस चीज से रुक जाने का नाम है जिससे शरीयत ने रोका है, खाने पीने और इसी तरह से जिमा करने और हर उस चीज से रुक जाने का नाम जिससे कुरान और हदीस ने हमें रोका है, इसी का नाम रोजा है। अगर हम सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन बाकी चीजों से हम परहेज नहीं करते, इज्तिनाब नहीं करते, तो हमारा भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं होगा। आइए देखते हैं कि रोजा किन लोगों पर फर्ज है। रोजा हर आकिल बालिग मुत्तकी आदमी पर फर्ज किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन रोजा है। अगर कोई भी इंसान इसकी फर्जियत का इनकार कर दे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज किया है, आकिल बालिग हैं, लेकिन बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुफ़िअल क़लम अन सलासिन, 3 लोगों से कलम को उठा लिया गया, यानी उनके गुनाह को नहीं लिखा जाता। अनिस सबी हत्ता यहतलिम, बच्चा यहाँ तक के बालिग हो जाए। वानिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, सोया हुआ आदमी यहाँ तक के बेदार हो जाए। वानिल मजनून हत्ता युफ़ीक़, पागल आदमी यहाँ तक के वो सही हो जाए। एक बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुरान हदीस वो नहीं जानता, अनजाने में वो गलती कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गलती को नहीं लिखता, फरिश्ते उसकी गलती को नहीं लिखते। उसी तरह से एक आदमी सोया है, नींद में तरह तरह की खराब चीजें देखता है कि मैं फलां के साथ गया, फलां के साथ रह रहा हूँ, फलां के साथ सोया, बहुत तरह की बातें देखता है। क्योंकि वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी नहीं लिखने देता। इसी तरह से पागल आदमी दीवानगी के आलम में किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ बक रहा है, पागल है, वो कुछ नहीं जानता, तो उसका भी गुनाह नहीं लिखा जाता। बताना इस हदीस में है कि बच्चा यहाँ तक के बालिग हो जाए, बालिग होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत का मुकल्लफ उसको नहीं बनाया है। हाँ, वालिदैन हजरात तरबियत के खातिर उन्हें रोजा रखवा सकते हैं। इसी तरह से ऐसा मुसाफिर जो सफर की हालत में है और वो देख रहा है कि मैं अगर रोजा रखूंगा तो मुझे परेशानी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रुख्सत दी है कि वो रोजा न रखे, सफर से वापसी के बाद वो रोजा रख ले। लेकिन देख रहा है कि सफर में हमें परेशानी नहीं होगी तो उसके लिए रोजा रखना अफजल है। इसी तरह से ऐसा बीमार आदमी जो बीमार है और देख रहा है कि अगर मैं रोजा रखूंगा तो मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो रोजा छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रुख्सत दी कि रोजा छोड़ दे और फिर सेहतयाबी के बाद उन रोजों की कज़ा कर ले। या ऐसा बीमार आदमी जिससे शफायाबी की उम्मीद नहीं, बहुत बूढ़ा आदमी हो गया, कमजोर हो गया, अब जवान नहीं होगा, वो उसके पास रोजा रखने की ताकत नहीं है, तो ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुख्सत दी है कि हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे, उसे पूरे रोजे का सवाब मिल जाएगा। इसी तरह से हामला और मुर्दिया, यानी ऐसी औरत जो हमल से हो या ऐसी औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर ये दोनों देख रहे हैं कि हम रोजा रखेंगे तो बच्चे को परेशानी होगी, तो शरीयत ने इन्हें इजाजत दी है, रुख्सत दी है कि रोजा छोड़ दे और बाद के दिनों में उसकी कज़ा कर लें। लेकिन अगर देख रहे हैं कि परेशानी नहीं होगी तो रोजा रख सकते हैं, शरीयत ने उसे मना नहीं किया है। इसी तरह से अगर कोई आदमी किसी शरई उज़्र की वजह से रोजा छोड़ देता है और तो उसे बाद के दिनों में, रमजान के बाद के दिनों में रोजे की कज़ा करनी होगी। अब आइए देखें कि किन लोगों का रोजा नहीं टूटता। जैसे कोई आदमी भूल कर खा पी लेता है, भूल कर पानी पी लिया या भूल कर खाना खा लिया, उसका रोजा नहीं टूटेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तरह से जिसके साथ हो जाए वो अपने रोजे पर बाकी रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खिलाया और पिलाया। किसी बंदे पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन
کو زیادہ رحم آ جاتا ہے اس کی معصومیت پر، اور دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کے بندہ بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس حد انتہا کو پہنچ گئی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بھول کے بعد اسے کھانا یا پانی دے دیتا ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یا غیر ارادی طور پر اگر کوئی آدمی الٹی کر دے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے جسم پر کہیں چوٹ لگ جائے یا کٹ جائے، جسم سے خون نکلنے لگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی تھوک نکل لے اس کا بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روزے میں عام طور سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کا استعمال کریں، لکڑی کا استعمال کریں، یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اس میں شدید اختلاف علماء نے کیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہلکا میٹھا ہو سکتا ہے کہ حلق میں پہنچ جائے۔ اسی طرح سے کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک میں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وضو کرتے وقت بھی مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، کیونکہ ناک کا راستہ جو ملا ہوا ہے گلے سے ملا ہوا ہے، ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ماں بہن کھانا بنا رہی ہو اور سالن چکھنے کی ضرورت محسوس ہو تو اسے چکھ سکتی ہیں، لیکن اسے نگلے نہ بلکہ اسے تھوک دیں اور کلی کر لیں۔ اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے جان بوجھ کر کھا پی لینا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، یا رمضان کے دنوں میں جمع کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر شرعی عذر کے کوئی آدمی ایک روزہ اگر چھوڑ دے، اس روزے کے بدلے اگر زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کے روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس روزے کی قضا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہوگی تو 60 دن لگاتار روزہ رکھے گا، ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، صرف ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے، نیت ایک عام رکن ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا جیسے اس پر لکھا ہوا ہے کہ صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ، احناف کا کہنا ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔ ورنہ ہر کام کے لیے نیت کرنا، نماز کے لیے آئے نیت کر رہے ہیں، وہاں پیشاب پیخانے کے لیے جائیں گے وہاں بھی نیت کریں گے کہ اتر میرا چہرہ اور پچھم یہ اور سب سے نیچے زمین کے اوپر سب چیز کے لیے وہاں زبان سے بول کر نیت کرنا ہوگا۔ یعنی ہر عبادت کے لیے نیت، وضو کرنے گئے وہاں جا کر بیٹھ کر نیت کرنے گے، وضو بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ میں پورب کی طرف چہرہ کر کے پچھم کی طرف پیٹ کر کے سب کے نیچے زمین کے اوپر اور پائپ سے وضو کرنا، یہ سب نیت کرنا، اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جو ارادہ ہو گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے اسی کا نام نیت ہے، اور زبان سے کہنا یہ قرآن اور حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد نیت کر لیا کہ ہم کل روزے سے رہیں گے، لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلی، سویا رہ گیا، اذان ہوئی تب آنکھ کھلی اس کی، اس وقت اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ نیت کر چکا ہے۔ لیکن کوئی آدمی نیت نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے وہ تو صبح میں فیصلہ ہوگا، آنکھ لگی کی رہ گئی، اور پھر صبح بیدار ہونے کے بعد اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، فجر سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نفلی روزہ ہے تو ظہر سے پہلے تک اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ کوئی آدمی رات میں سویا ہے، اگلے دن روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، صبح میں بیدار ہوا
بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کہا دیا کہ آج کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی وقت سے نیت کر لے کہ آج میں روزے سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ ثابت ہے، انہوں نے صبح اٹھ کر بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کہا دیا کہ اللہ کے رسول آج تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا تب تو آج میں روزے سے ہوں۔ یعنی نفلی روزے کے لیے ظہر سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کے لیے جو رمضان کا روزہ ہے اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، اکثر یہ سوال آتا ہے، کوئی آدمی سو گیا، رات میں نہیں جگ سکا، صبح کو بیدار ہوا، اذان ہو چکی ہے، کھانا نہیں کھایا، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر پہلے نیت کر چکا ہے کہ میں کل روزے سے رہوں گا، آنکھ نہیں کھلی، بیدار نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا ضروری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ افطار کے تعلق سے کئی جگہ سننے میں آیا ہے، کتنے لوگ ہنسی مذاق میں سوال کرتے ہیں یا دل سے کہ مولانا کھانے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، میں کہا جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر افطار توڑنا ہو، افطار کے وقت اگر کوئی کھانے سے اپنا کام چلا لے تو اس کا سارا روزہ ناف ہو جائے گا، کیونکہ حرام کام سے اس نے روزے کو توڑا، حرام چیز سے اس نے روزے کو توڑا، اس لیے اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جائز طریقے سے شریعت کے موافق قرآن اور حدیث کے مطابق روزہ رکھیں اور روزہ کو اسی کے حساب سے روزہ توڑیں، تب اللہ رب العالمین اجر دے گا، ورنہ اللہ رب العالمین اجر نہیں دے گا۔ اور یہ ساری چیزیں تمباکو وغیرہ ہر حال میں یہ حرام ہے، چاہے روزے میں ہو یا غیر روزہ میں ہو یا افطار کے وقت یا کبھی بھی ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں زبان کی حفاظت سب سے پہلی چیز ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اکثر رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جھگڑے، لڑائیاں اور گالی گلوچ اکثر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد دن بھر جھوٹ سانچ کرتا رہا، غیبت چغلی کرتا رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے روزے کو، اس کے بھوکے رہنے کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو دن بھر انڈیا گیٹ کی طرح سے اپنے منہ کو کھول کر کھاتے رہنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، ان چیزوں سے نہیں بچتا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے تو لازم سی بات ہے اللہ رب العالمین اس کے روزے کا ثواب نہیں دے گا۔ بہت سے بھائی روزہ رکھ لیا، نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیا، دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور اس کو ایسا پیشہ بنا لیا ہے لوگوں نے تو اسے گناہی تصور نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قطاع، چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جو آدمی غیبت کرتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی بھی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، اور کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی جس طرح سے کوئی آدمی اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرے گا، اس طرح سے اسے یہ بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی غیبت کرے۔ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، ہمیں بتائیے کہ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ فی غیبتی، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرو کسی کے سامنے کہ جس بات کو وہ سننا پسند نہ کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس آدمی کے اندر ہو تب بھی ہم بیان نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے
اس برائی کو بھی کسی کے سامنے کسی غیر سے نہیں بیان کرنا، کسی کو غیبت کر سکتے ہیں، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ کہ جس کے اندر وہ برائی ہے اس سے کہیں، اگر وہ اس سے اجتناب نہیں کرتا تب لوگوں سے کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر آئے تب بھی اسے بیان نہیں کرنا ہے کسی غیر کے سامنے اس کا میں موجودگی میں، اسے بیان کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب سے یہ بہتان ترازی ہے، الزام لگانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، زبان کی حفاظت ایک اہم چیز ہے اس مہینے میں۔ اس کے بعد ہاتھ کی حفاظت، ہاتھ کا استعمال ظلم کے راستے سے نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، حقیقی مسلمان اس مہینے میں بن جائے کم سے کم کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہ رہا ہو، محفوظ ہو۔ اسی طرح سے اپنے آنکھ کی حفاظت کریں اس مہینے میں، حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھ جائیں، فلم نہ دیکھیں، سیریل نہ دیکھیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے بہت سے بھائی روزہ رکھنے سے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ نہیں ہوگا میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اسی طرح سے کان کی بھی حفاظت کریں، کان سے گانا نہ سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، ذکر و اذکار کی باتوں کو سنیں، اور دین کی باتوں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں سخاوت سے کام لینا چاہیے۔ سخاوت یعنی زیادہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ہر نیکی کے ثواب کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی اگر کوئی کریں گے تو اللہ رب العالمین کم سے کم ثواب دے گا تو 10 نیکی کے برابر ثواب دے گا، اور زیادہ سے زیادہ ثواب دے گا تو 700 نیکی کے برابر ثواب دے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں کہ اگر کوئی سائل، کوئی فقیر آ جائے تو اس کے اوپر خرچ کریں، یا کہیں دینی معاملے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں مل جائے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں قرآن کو نازل کیا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت اور ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب مل جائے، کیونکہ اس ایک مہینے کا اگر روزہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق رکھ لیتے ہیں، زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، کان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور ہر ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں جس سے قرآن اور حدیث نے روکا ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہے کتنا ثواب ملے گا۔ 10 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین کم سے کم دے گا۔ اس لیے ہم اس مہینے کو غنیمت تصور کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ جو شریعت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو، اور یہ کوشش کرے کہ ہمارا روزہ اللہ رب العالمین قبول کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہر اجر کے، ہر عمل کے ثواب کو ہم نے متعین کر دیا ہے، سوائے روزہ کے روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہو اللہ رب العالمین سے قبول کر لے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت کے خلاف ہماری زبان سے یا ہماری نظر سے یا ہمارے کان سے یا ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون